السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق. اور رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے ان اصحاب پر جو نیک بخت ہوئے فی مناہج الصدقی، صدق کے راستوں میں، بتصدیق، تصدیق کے ساتھ. اس عبارت میں شارح نے اولاً لفظ آل کو لے کر کے گفتگو فرمائی ہے. سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ آل کی اصل کیا ہے. تو اس تعلق سے شارح بیان فرماتے ہیں کہ آل اصل میں کیا تھا؟ اہل تھا. آل اصل میں اہل تھا. تو اس پر دلیل کیا ہے کہ آل اصل میں اہل تھا؟ تو دلیل ہے تصغیر، اس لیے کہ آل کی تصغیر جو آتی ہے وہ اہل آتی ہے، اہل. اب آپ سوال کریں گے کہ صاحب تصغیر کس طریقے سے دلیل بن سکتی ہے اس بات پر کہ آل کی اصل اہل ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ تصغیر اس لیے دلیل بن جائے گی آل کی اصل پر کہ آل کی اصل اہل ہے، کیونکہ تصغیر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں تمام حروف اصلیہ کو، لفظ کے تمام حروف اصلیہ کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور تصغیر کا کام ہوتا ہے کہ اسما کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، اسما کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. لہذا جب آل کی تصغیر اہل آتی ہے تو یہ اہل، اس کی تصغیر آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آل کی اصل کیا ہے؟ اہل ہے، یعنی کہ ہا کے ساتھ. تو جب یہ آل اہل تھا اصل میں تو پھر یہ آل کیسے بن گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہا کو حمزے سے بدل دیا تخفیفاً. اہل میں جو ہا ہے اس ہا کو کیسے بدلا؟ حمزے سے بدل دیا تخفیفاً. کیوں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے. پھر حمزے کو الف سے بدل دیا، اس حمزے کے ساکن ہونے کی وجہ سے، ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے، اس حمزے کے ساکن ہونے کی وجہ سے اور اس کے ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے پھر الف کا الف میں ادغام ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آل ہو گیا. تو آل کی اصل کیا نکلی؟ اہل. اہل ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اہل آتی ہے. تصغیر کیوں دلیل بنے گی؟ اس لیے بنے گی کہ تصغیر اسما کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے. پھر اہل سے یہ آل کیسے بنا؟ ہا کو تخفیفاً کثرت استعمال کی وجہ سے حمزے سے بدل دیا، پھر حمزے کے ساکن ہونے کی وجہ سے، ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے اس حمزے کو الف سے بدل دیا، پھر الف کا الف میں ادغام ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آل. آل یہ شارح بیان فرماتے ہیں اس میں جمع ہے، ایسا اس میں جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد ہی نہیں آتا ہے. لفظ کے اعتبار سے اس کا کوئی واحد ہی نہیں آتا ہے. تو آل جب بھی بولا جائے گا تو وہ اس میں جمع کے طریقے پر اس کا استعمال ہوگا. اب آپ سوچیں کہ صاحب اس کے لیے کوئی واحد آتا ہوگا لفظ، تو لفظ کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی واحد نہیں آتا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ آل سے مراد کیا ہے؟ تو آل کی مراد کے تعلق سے یہاں پر شارح نے دو قول ذکر فرمائے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں جو قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں.
وہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، چاہے وہ متقی ہوں چاہے وہ غیر متقی ہوں۔ امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سرکار کی امت دو طرح کی ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کے لائے ہوئے پیغام کو اپنایا، قبول کیا، تو ان لوگوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے سرکار کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا ان لوگوں کو امت اجابت نہیں کہا جاتا ہے۔ تو امت اجابت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا۔ لہذا ایک قول یہ ہوا کہ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، اب چاہے وہ متقی ہوں چاہے وہ غیر متقی ہوں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب آل کے آپ نے دو معنی بیان کیے تو یہاں پر آل سے کون سا والا معنی مراد لیا جائے گا؟ تو شارح اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ آل سے دوسرا والا معنی مراد لینا یہ اس مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ کس مقام کے؟ یہ خطبے کا جو مقام چل رہا ہے یہ مقام دعا چل رہا ہے، تو مقام دعا کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ایسی چیز کا استعمال کیا جائے جس کے اندر کیا ہو؟ عموم ہو، عموم۔ لہذا جب ہم آل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار لیں گے جن کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے تو اس میں عموم نہیں ہو پائے گا، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک خاص گروہ کے لیے لفظ آل شامل ہوگا۔ لیکن جب ہم لفظ آل سے امت اجابت مراد لے لیں تو ایسی صورت میں جہاں سرکار کے قبیلہ بنو ہاشم کے رشتہ داروں کو شامل ہوگا وہیں ہر اس مومن کو شامل ہوگا کہ جس نے سرکار کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیے ان دونوں قولوں میں دوسرے والے معنی میں کیا عموم ہے۔ اس لیے شارح بیان فرماتے ہیں کہ یہ مقام چونکہ مقام دعا ہے اور مقام دعا چونکہ عموم کو چاہتا ہے، اس لیے اس مقام کے مناسب یہ ہوا کہ آل سے دوسرا والا معنی یعنی کہ امت اجابت مراد لی جائے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وعلی آلہ اصل آل، آل کی اصل کیا ہے؟ اہل ہے، بدلیل تصغیرہ علی اہل۔ دلیل کیا صاحب؟ دلیل اس کی تصغیر کی دلیل کے ساتھ، یہ تصغیر کیا آتی ہے؟ اہل۔ تصغیر دلیل کیوں بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ والتصغیر یرد الاسماء الی اصلها، کہ تصغیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اہل سے لفظ آل کیسے بنا تو بتاتے ہیں فوبدلت الہاء حمزۃ تخفیفا، کہ ہا کو حمزے سے بدل دیا تخفیفا لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ ثم انقلبت الحمزۃ، پھر حمزہ جناب والا الف سے بدل گیا لسکونها، حمزے کے ساکن ہونے کی وجہ سے، وفتح ما قبلها، اور ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے۔ وَهُوَ اسم جمع لا واحد له، آل یہ اسم جمع ہے کہ جس کا کوئی واحد نہیں ہے، من لفظ ہی اس کے لفظ سے، یعنی لفظ کے اعتبار سے اس کا کوئی واحد نہیں آتا ہے۔ واختلف فی المراد به، اس کی کیا مراد ہے اس لفظ آل سے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ فقیلہ، تو بعض حضرات نے کہا قاربہ من بنی ہاشم، آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں جو قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقیلہ، اور بعض حضرات نے کہا ہے امت الاجابت الاتقیاء وغیرہم، آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے چاہے وہ متقی ہوں یا وہ غیر متقی ہوں۔ وہو الانسب بالمقام، فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں سے دوسرے والے قول کو مراد لینا یہ مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ لأن مقام الدعاء يطلب فيه التعمیم، اس لیے کہ یہ مقام کیا؟ مقام دعا ہے، اور مقام دعا یہ اس میں عموم کو طلب کرتا ہے، مقام دعا عموم کو طلب کرتا ہے، اور عموم اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ دوسرا والا قول مراد لیا جائے کہ آل سے مراد یہاں پر کیا؟ امت اجابت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مصنف نے واصحابہ، اصحاب کے تعلق سے شارح روشنی ڈالتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اور یہاں پر مراد اصحاب سے کیا؟ صحابی ہیں، صحابی۔
تو سب سے پہلے شارح صحابی کی تعریف بیان فرماتے ہیں صحابی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اس کا جو انتقال ہوا ہو وہ اسلام ہی کی صورت میں ہوا، مسلمان ہونے کی صورت میں ہی ہوا ہو، اگرچہ درمیان میں یعنی کہ سرکار سے ملاقات کی تو حالت ایمان میں تھا، وہ جب انتقال ہوا تب بھی وہ مسلمان تھا، اب سرکار سے ملاقات اور انتقال کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اگرچہ ردت کیا ہو گئی ہو، حائل ہو گئی ہو، تب بھی وہ صحابی کہلائے گا، یعنی کہ سرکار سے ملاقات کے بعد انتقال سے پہلے وہ انسان کیا ہو گیا، مرتد، لیکن پھر بھی شارح بیان فرماتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کی اور خاتمہ بھی اسلام پر ہوا تو اگرچہ بیچ میں مرتد ہو گیا ہو لیکن وہ صحابی ہی رہے گا، تو صحابی کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اسلام ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اگرچہ ان دونوں کے درمیان کا زمانے میں ردت کیا ہو گئی ہو، حائل ہو گئی ہو، وہ مرتد ہو گیا ہو، تب بھی وہ صحابی ہی کہلائے گا۔ وَأَصْحَابِهِ جمع صاحب، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، والمراد به هنا صحابی، اور یہاں پر مراد اصحاب سے کیا ہے، صحابی ہے۔ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ، صحابی کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی حالت ہی میں وفات پائی ہو، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ بیچ میں ردت حائل ہو گئی ہو، یعنی کہ بیچ میں وہ انسان مرتد ہو گیا ہو، تب بھی وہ صحابی ہی کہلائے گا۔ وَأَصْحَابِهِ، جو یہ مجرور ہے یہ اس بنیاد پر مجرور ہے کہ اس کا عطف قائم پر ہے، آل پر ہے، اس کا عطف قائم پر ہے، آل پر ہے۔ اب شارح بیان فرماتے ہیں یہ جو عطف ہے، عطف یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے، کائی قبیل سے عطف الخاص علی العام، یعنی کہ خاص کا عطف کرنا ہے عام پر۔ اب خاص کا عطف عام پر کیسے کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ آل سے مراد یہاں پر کیا لیا گیا ہے، آل سے مراد لیا گیا ہے امت اجابت، یعنی جن لوگوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا وہ لوگ آل میں کیا ہیں، داخل ہیں۔ تو صحابہ بھی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا، تو یہ صحابہ بھی آل ہی میں داخل ہیں۔ تو دیکھیے آل میں کیا ہوا، عموم ہوا، جو صحابی اور صحابی کے علاوہ دونوں کو کیا ہے، شامل ہے، برخلاف صحابی کے، برخلاف اصحاب کے، کہ یہ ہر مومن کو کیا ہے، شامل نہیں ہے۔ تو اصحاب سے مراد یہاں پر ایک خاص جماعت ہے، اور آل سے مراد یہاں پر کیا ہے، معنی عام ہے۔ اب خاص چیز کا عطف کرنا ہوا کائے پر، عام پر، اس لیے شارح نے بیان فرمایا کہ اصحاب جو مجرور ہے آل پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آل میں عموم ہے، جو صحابی اور غیر صحابی سب کو شامل ہے، تو پھر علیحدہ سے اصحاب یعنی صحابی کا ذکر کرنا یہ کیوں کر درست ہوگا؟ اس تعلق سے شارح نے بیان فرمایا کہ ہاں اگرچہ آل کے ذکر میں ہی کس کا ذکر پا لیا گیا، اصحاب کا ذکر پا لیا گیا، لیکن پھر بھی اصحاب کو علیحدہ سے ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ اہتمام شان، عظمت شان صحابہ کرام کی ظاہر ہو۔ تو صحابہ کرام کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہاں پر خاص کا عطف قائم پر کیا گیا ہے، عام پر کیا گیا ہے۔ فَعَطْفُهُ عَلَى آل بمعنی الاخیر، تو اصحاب کا عطف آل پر یا اخیری والے معنی کے اعتبار سے، اخیری والے معنی کے اعتبار سے ہے۔ من عطف الخاص علی العام، تو اخیری والے معنی کو جب ہم مراد لیں گے تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہوگا، للاہتمامی کی وجہ سے، اہتمام شان کی وجہ سے۔ سعیدو،
اس کی تشریح شارح نے یوں کی، سعادتن ابدیۃ من السعادت ضد الشقاوہ، سعید یہ کائے سے بنا؟ سعادت سے بنا ہے کہ جس کی ضد آتی ہے، جس کا مقابل آتا ہے شقاوت کا مطلب ہوا سعید وہ حضرات ہیں جو ہمیشگی کی سعادت سے بہرہوند ہوئے، سعید سعادتن ابدیۃ من السعادہ کہ جو ہمیشگی سعادت سے متصف ہوا، ضد الشقاوتی سعادتن یہ کیا ہے؟ شقاوت کی ضد ہے۔ اچھا مناہج یہ کائے کی جمع ہے؟ منہج کی جمع ہے۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ واضح راستے کو، کشادہ راستے کو۔ آگے مصنف نے بیان فرمایا مناہج الصدق بالتصدیق، تو اس عبارت میں جو لفظ صدق ذکر کیا گیا ہے تو صدق کے معنی کی وضاحت شارح کر رہے ہیں کہ صدق کا معنی آتا ہے کہ حکم کا واقع کے مطابق ہونا، حکم کا واقع کے مطابق ہونا۔ واقع کہتے ہیں نفس الامر خارج کو۔ اگر ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو زید اور قائم کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت کلامیہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر خارج میں بھی زید کھڑا ہے، خارج میں بھی نفس الامر اور واقع میں بھی زید کھڑا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہے، یا یوں کہہ لو کہ حکم کیا ہے؟ خارج کے مطابق ہے۔ تو جہاں پر حکم خارج کے واقع کے مطابق ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صادق، اور جہاں پر خارج ہی خود کیا ہو؟ حکم کے مطابق ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حق۔ تو جہاں پر حکم خارج کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں صدق، اور جہاں پر خارج ہی خود کیا ہو؟ حکم کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں حق۔ اور حق کی ضد کیا آتی ہے؟ باطل آتی ہے، اور صدق کی ضد کیا آتی ہے؟ کذب آتی ہے۔ الصدق هو مطابقت الحکم للواقع وضدہ الکذب، صدق کو کہتے ہیں حکم کا واقع کے مطابق ہونا اور اس کی ضد آتی ہے کذب، اور حق کو کہتے ہیں مطابقت الواقع للحکم، واقع کا حکم کا مطابق ہونا، وضدہ الباطل اور اس کی ضد آتی ہے باطل۔ بالتصدیق جار مجرور سے مل کر یہ متعلق اس سے ہے، فرماتے ہیں جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہے سعیدو سے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام ایسے صحابہ کرام ہیں جو صدق کے واضح راستوں میں سعادت ابدیہ سے سرفراز ہوئے۔ کس کی وجہ سے؟ تصدیق کی وجہ سے۔ کی وجہ سے؟ تصدیق کی وجہ سے۔ بالتصدیق متعلق بسعید، یہ متعلق سعیدو سے، ای بسبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو سعادت ابدیہ سے سرفراز ہوئے اس کی وجہ اس کے سبب ہے تصدیق، بسبب التصدیق تصدیق کے سبب سے، والایمانی اور ایمان کے سبب سے، بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آگے مصنف بیان فرماتے ہیں وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ، وَسَعِدُوا سعادہ یسعد معنی آتا ہے چڑھنا، اور یہاں پر مراد کیا؟ پہنچنا۔ معارج معرج کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے سیڑھی، لیکن یہاں پر مراد کیا لیا گیا ہے؟ مراتب کو لیا گیا ہے، درجوں کو لیا گیا ہے۔ تحقیق کس کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تحقیق کہتے ہیں کہ کسی شے کو حق طریقے پر ثابت کرنا، کسی شے کو حق طریقے پر ثابت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں معارج جمع معرج، معارج معرج کی جمع ہے اور معرج کا معنی آتا ہے بمعنی سلم، سیڑھے کے معنی میں ہے، وَهُوَ بِمَعْنَى الْمَرَاتِبِ مَجَازًا، لیکن یہاں پر معارج سے سیڑھی کا معنی مراد نہیں لیا گیا بلکہ بطور مجاز اس سے مراد کیا لیا گیا؟ منازل یعنی مراتب کو بلند مراد لیا گیا ہے۔ اب مطلب ہے اَيْ ارتقوا وَبَلَغوا أَقْصَى مَرَاتِبَ الْحَقِّ، یعنی کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو چڑھ گئے
جو پہنچ گئے حق کے مراتب کی انتہا کو، کیسے پہنچ گیا؟ بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ۔ متعلق بسعید، یہ متعلق ہے سعیدو سے، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ بالتحقیق یہ خبر ہو اس کی مبتدائے محذوف کی، اور سے عبارت ہو کہ ھذا الحکم، کہ یہ حکم، کون سا حکم؟ یعنی کہ صحابہ کرام کا حق کے مراتب کی انتہا کو پہنچنا، یہ حکم متلبس ہے تحقیق کے ساتھ، یعنی ملا ہوا ہے، شامل ہے کس کو؟ تحقیق کو۔ بالتحقیق متعلق بسعید، بالتحقیق یہ سعید سے متعلق ہے، او بخبر مبتدا محذوف، یا پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اصل عبارت ہوگی ای ھذا الحکم، کہ یہ حکم، کون سا حکم؟ ای ارتقاؤہم و بلوغہم اقصی مراتب الحق، ان کا چڑھنا، ان کا پہنچنا مراتب کے، حق کے مراتب کے انتہا کو۔ بالتحقیق مراتب الحق متلبس بالتحقیق، تو یہ صحابہ کرام کا حق کے مراتب کے انتہا کو پہنچنا متلبس، یہ متعلق ہے بالتحقیق کا کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، ای متحقق، یعنی کہ یہ حکم کیا ہے؟ متحقق و ثابت ہے۔ والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق، تحقیق اس کو کہتے ہیں کسی شے کو حق طریقے پر ثابت کرنے کو، کسی شے کو حق طریقے پر ثابت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کہلاتا ہے۔ السلام علیکم۔